اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جہاد۔ جہاد کے معنی جد و جہد یا کوشش کرنے کے ہیں۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہم جو بھی کوشش کرتے ہیں وہ جہاد کہلاتی ہے۔ جہاد کی اہمیت۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں بیان ہوا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، بیشتر اس کے کہ اللہ تم میں سے ان کو جنہوں نے جہاد کیا اور ان کو جنہوں نے صبر کیا جانچ نہ لے۔ جنت میں داخلے کے لیے جہاد اور صبر کی آزمائش لازمی ہے۔ اللہ یہ ضرور دیکھے گا کہ کس نے کتنا جہاد اور صبر کیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 میں بیان ہوا ہے، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے جب تک کہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو نہ جانچ لے جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو جگری دوست نہ بنایا، اور اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ تم ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے۔ اللہ تمہاری آزمائش کرے گا کہ کس نے جہاد کیا، اس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو جگری دوست نہ بنایا۔ جگری دوست تو وہی ہوتے ہیں جن کے عمل و خیالات اور طور طریقے آپس میں ملتے جلتے ہوں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو جگری دوست بنانے کے لیے ان کی طرف ہجرت کرنی ہوگی، ان کی پیروی کرنی ہوگی اور ان کو اپنا سرپرست بنانا ہوگا، تب ہمارا جہاد قبول ہوگا۔ اب یہ کہ جہاد کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے سورہ عنکبوت آیت نمبر 6 میں بیان ہوا ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو کوئی جہاد کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی نفس کے لیے جہاد کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ جو کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس کی اصلاح اور تزکیے کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 to 22 میں بیان ہوا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ کیا تم حاجیوں کے پانی پلانے والوں کو اور مسجد الحرام کی دیکھ بھال کرنے والوں کو ان جیسا قرار دیتے ہو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے نفسوں اور اپنے مالوں سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک بلند درجہ رکھتے ہیں، اور وہی تو ہیں جو کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو اپنی طرف سے رحمت و خوشنودی اور جنت کی بشارت دیتا ہے، جس میں ان کے لیے دائمی نعمات ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد الحرام کی دیکھ بھال کرنے والے لوگوں کو بہت نیک اور جنتی سمجھ رہے ہو تو تم اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے دین میں ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے نفسوں اور اپنے مالوں سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک بلند درجہ رکھتے ہیں،
اور وہی کامیاب ہے۔ ان کا رب ان کو اپنی طرف سے رحمت و خوشنودی اور جنت کی بشارت دیتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 72 میں بیان ہوا ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولیاتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ اور وہ جو ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، بس تمہارے ذمے ذرا بھی ان کی سرپرستی نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تمہاری امداد چاہیں تو تمہارے ذمے ان کی مدد ہے، سوائے اس قوم کے خلاف جس کے ساتھ تمہارا کوئی میثاق ہے، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، وہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں۔ اور وہ جو ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو پس ایمان والوں کے ذمے ذرا بھی ان کی سرپرستی نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، اور اگر وہ دین کے معاملے میں ایمان والوں سے کوئی مدد چاہیں تو ایمان والوں کے ذمے ان کی مدد کرنا ہے، بس سوائے اس قوم کے خلاف جس کے ساتھ ایمان والوں نے کسی بھی قسم کی مذہبی دخل اندازی نہ کرنے کا عہد کیا ہوا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں بیان ہوا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اللہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، اور دین میں اس نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اس نے تمہارا نام پہلے سے ہی مسلم رکھا ہے، اور اس میں بھی تاکہ تم پر رسول گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ بس صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو، وہ تمہارا مولا ہے، اور وہ کیا ہی بہترین مولا اور کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ اللہ کی راہ میں جد و جہد کر کے اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرو۔ دین پر عمل کرنے کے لیے اس نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اس نے تمہارا نام پہلے سے ہی مسلم رکھا ہے۔ مسلم یعنی اللہ کے حکم کی مکمل اطاعت کرنے والا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہی ہے تاکہ تم پر رسول گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ بس صلاۃ قائم کرو یعنی اللہ کے احکام جو نماز میں پڑھے ہیں ان کو اپنی زندگی میں قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو یعنی اپنے مال اور اعمال کا تزکیہ کرو، اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو اور اپنے اعمال کی بھی اللہ کے حکم کے مطابق اصلاح کرو، اور اس طرح اللہ کی سرپرستی میں آ جاؤ۔ وہ تمہارا سرپرست ہے، اور وہ کیا ہی بہترین سرپرست اور کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23-24 میں بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے ایمان والو، اپنے آبا اور اپنے بھائی کو سرپرست نہ بناؤ،
اگر وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ محبت رکھتے ہوں، اور تم میں سے جو بھی انہیں دوست بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے ازواج اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارتیں جن میں نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تم پر اپنا حکم صادر کرے، اور اللہ فاسق لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی اگر ایمان والوں کے آبا، بیٹے، بھائی، ازواج، رشتہ دار ایمان کے بجائے کفر کی طرف زیادہ مائل ہوں تو ایمان والے ان کو دین کے معاملات میں سرپرست نہ بنائیں۔ جو بھی انہیں سرپرست بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اگر تمہیں اپنے خاندان اور وہ جو مال تم نے کمائے ہیں اور جن تجارتوں میں نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے اگر زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اللہ فاسق لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں بیان ہوا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ جہاد کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا یہ کہا نہ مان، اور نیکی کے ساتھ ان دونوں کا دنیا میں ساتھ دے اور اس شخص کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، بس میں تمہیں بتلاؤں گا جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے۔ اگر تمہارے والدین تمہارے ساتھ یہ کوشش کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو ان کا یہ کہا نہ مانو، لیکن نیکی کے ساتھ والدین کا دنیا میں ساتھ دو اور دین کے معاملے میں اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اے ایمان والو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اولیاء نہ بناؤ۔ تم انہیں دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آیا، وہ رسول کو، اور تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اللہ اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا جوئی کی جستجو میں نکلے ہو تو ان کی طرف چوری چھپے پیغام کیوں بھیجتے ہو؟ حالانکہ میں اسے خوب جانتا ہوں جسے تم چھپاتے اور اسے بھی جسے تم ظاہر کرتے ہو، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا بے شک وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نکلے ہو تو اس کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اولیاء نہ بناؤ۔ تم انہیں دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آیا، وہ رسول کو، اور تمہیں اس بنا پر اپنے گروہ سے نکالتے ہیں کہ تم اللہ اپنے رب پر ایمان لائے ہو، بس تم میں سے جو کوئی انہیں چوری چھپے دوستانہ پیغام بھیجے گا تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 میں بیان ہوا ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ بس کفر کرنے والوں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کے احکامات سے انکار کرنے والوں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے دلائل کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے تقوی اختیار کرو
اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتا ہے کہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کے لیے اس کی راہ یعنی قرآن میں جد و جہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تقوی سے مراد یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ایسے روک لینا ہے جیسے روزے میں روکتے ہیں۔ اللہ کی طرف وسیلہ یعنی قرآن میں وہ آیات تلاش کریں جن پر عمل کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں بیان ہوا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور وہ لوگ جو ہم میں جہاد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہ پر لے آئیں گے، اور بے شک اللہ تو احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی وہ لوگ جو احسان کرتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اللہ ضرور انہیں اپنی راہ پر لے آئے گا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں بیان ہوا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ بلا شبہ مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر امکان شک باقی نہ رہا، اور انہوں نے اپنے اموال اور نفسوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ایسے ہی لوگ تو سچے ہیں۔ یعنی کہ مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر اس یقین کے ساتھ ایمان لائے کہ پھر امکان شک باقی نہ رہا، اور انہوں نے اپنے اموال اللہ کے حکم کے مطابق کمائے اور حکم کے مطابق ہی خرچ کیے، اور اپنے نفس کی برائیوں کی اصلاح کی، اس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ایسے ہی لوگ سچے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں بیان ہوا ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ کسی معذوری کے بغیر بیٹھے رہنے والے مومن اور اللہ کی راہ میں اپنی نفسوں اور مالوں سے جہاد کرنے والے یکساں نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے۔ یوں تو اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، پر اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم سے فضیلت دی ہے۔ یعنی کسی مجبوری کے بغیر جہاد سے باز رہنے والے مومن اور اللہ کی راہ میں اپنی نفسوں اور مالوں سے جہاد کرنے والے، یعنی جہاد سے باز رہنے والے اور اپنے نفسوں اور مالوں سے جہاد کرنے والے یکساں نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور ایسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، پر اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم سے فضیلت دی ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 10 to 13 میں بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی نشاندہی کر دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنے نفسوں سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ابدی جنتوں میں پاکیزہ مساکن، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری نعمت جسے تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کی طرف سے مدد اور جلد فتح یابی ہے، اور ایمان والوں کو بشارت دے دے۔
اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتا ہے کہ اگر تم دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی راہ میں اپنے مالوں اور نفسوں سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ تھی جہاد کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جہاد کیے بغیر ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہمارا جہاد یہ ہے کہ ہم اللہ، اس کے رسول اور مومنین کو جگری دوست بنائیں، صلاۃ قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اپنے مال اور اعمال کا تزکیہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔